الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وقال تعالى في مقام آخر: وعاشروهن بالمعروف. صدق الله ومولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جمعہ کا دن ہے، تو جتنے اعمال ہم کرتے ہیں ان میں جمعہ کے دن کی مناسبت سے بہت سے اعمال امتیازی شان رکھتے ہیں۔ تو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا، جمعہ کی رات سورہ دخان کی تلاوت کرنا اور کثرت سے درود شریف پڑھنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بہت عجیب بات ہے کہ صدقہ کرنا جمعہ کے دن افضل ہے کہ درود پڑھنا افضل ہے۔ بہت سے مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں کم سے کم جمعہ کے دن مسجد آتے وقت 2-4-10 روپے جیب میں کھسے میں رکھ کے آتے ہیں کہ بھائی جمعہ کے دن کا ڈبہ ہے، اس میں 10 روپے 50 روپے ڈالیں گے صدقے کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ بھلا کریں گے۔ جی ارے ہے کہ نہیں ایسا؟ ہر مسجد ہر مسلمانوں کے یہاں ایسا ہی، ہر مسجدوں کا ایک رواج بن گیا ہے۔ اچھی بات ہے کہ اس بہانے سے کم وہ صدقہ تو نکال لیتے ہیں، بھائی جمعہ کا دن مبارک دن ہے تو اس میں کم سے کم 10-20 روپے صدقہ نکال لیتے ہیں۔ لیکن آپ سے سوال ہے کہ یہ 10 روپے 20 روپے جمعہ کے دن کے نام پر صدقہ نکالنا افضل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا افضل ہے؟ آپ کے ہاں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں
حضرت نے صحیح فرمایا، اللہ جزائے خیر دے۔ میرے بھائیوں، جمعہ کے دن رسول اللہ پر درود پڑھنا صدقہ سے افضل ہے، اس لیے کہ صدقہ کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے، اور درود تو اللہ اور فرشتے رسول اللہ پر پڑھتے ہیں۔ درود صرف انسان نہیں پڑھتا، محمد پر درود اللہ بھی پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لیکن عام طور پر ہمارے یہاں بہت کمی پائی جاتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کے درجے متعین کیے ہیں کہ آخری درجہ ہر مسلمان کی یہ ہے کہ وہ 300 مرتبہ درود پڑھے۔ آخری درجہ کثرت 300 مرتبہ رسول اللہ پر جمعہ کے دن درود پڑھنا، اور بیچ کا درجہ ہے 1000 مرتبہ، درمیانی درجہ، اور سب سے ہائی لیول کا درجہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، لاکھوں مرتبہ درود پڑھنا۔ تو بہت سے مسلمان اس وقت ایسے ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے، رسول اللہ کے پیارے ایسے ہیں کہ جو لاکھوں مرتبہ درود پڑھتے ہیں ایک دن۔ ایسی ہزاروں عورتیں ہیں بیچاری، اللہ کی ولی، جو دنیا کی نظر میں کیسی بھی ہو لیکن اللہ کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں ایسی کئی عورتیں ہماری بیچاری مائیں بہنیں ہیں کہ جن کا معمول ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا، لاکھوں مرتبہ درود شریف پڑھتی ہیں وہ۔ ان کا کیا مقام ہوگا اللہ کے۔ اور ہم میں سے بہت سے ساتھی ایسے ہیں بیچارے کہ رکشہ چلاتے وقت درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، دکان پر، شاپ پر، کاؤنٹر پر بیٹھے بیٹھے ہزاروں لاکھوں مرتبہ درود شریف پڑھتے رہتے ہیں جمعہ کے دن۔ ایسے بہت سے نوجوانوں ہم نے دیکھا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ رسول اللہ کی محبت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ بھائی ہم اس پر کم سے کم 300 مرتبہ، اس سے اوپر 1000 مرتبہ درود شریف جمعہ کے دن پڑھیں۔ آپ کو بتایا نا کہ صدقہ کرنا کم درجہ، درود شریف پڑھنا زیادہ درجہ رکھتا ہے اللہ کی نظر میں۔ کریں گے اس وقت تو آپ جب جمعہ کے لیے امام کھڑا ہو جائے خطبہ دینے کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جب میں بیان کر رہا ہوں تو آپ کے زبان پر درود شریف آپ رکھ سکتے ہیں۔ کان سن رہا ہے، دل بھی سن رہا ہے، زبان پہ درود۔ سب سے چھوٹا درود شریف کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے ہے اللہ۔ بات اور موضوع جو لے کر بیٹھا ہوں وہ پچھلے جمعہ سے متعلق ہے۔ پچھلے جمعہ ہمارا ٹاپک یہ تھا، موضوع یہ تھا کہ امت مسلمہ میں خاص طور پر اور عام طور پر جب سے دنیا بنی ہے اللہ کی نظر میں عورتوں کا بڑا مقام ہے، عورتوں کا بڑا مقام، عورتوں کا کردار، نمایاں کردار جو اس دنیا نے، اس آسمان نے، زمین نے دیکھا ہے۔ آج ہماری بیٹیاں بیٹی کی شکل میں، ہماری بیویاں بیوی کی شکل میں، ہماری مائیں ماں کی شکل میں، ہماری بہنیں بہن کی شکل میں، ہماری پھوپھیاں خالائیں وہ اپنے اپنے شکل میں، یہ سب عورتیں ہیں۔ ہر ایک کا مقام اپنی جگہ ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنے حق کے بعد فوراً عورتوں کا حق بیان کیا۔ کون سی عورت کا؟ جس کو ماں کہتے ہیں۔ رضا الرب فی رضا الوالد، سخط الرب فی سخط الوالد، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہاں تک رسول اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارا باپ تمہاری ماں راضی تو رب راضی، اور تمہارے باپ اور ماں ناراض تو رب ناراض۔ بیچ میں تم کتنے بڑی ولی کیوں نہ ہو، کتنے بڑے عبادت گزار کیوں نہ ہو، اس کو سائڈ پہ رکھو۔ باپ ماں راضی، رب راضی، باپ ناراض، رب ناراض۔
جی، اور یہ مغربی تہذیب نے ہمیں کیا سکھایا، اور مسلمان اسی کو مان بیٹھے، نعوذ باللہ، سب نہیں بعض. جی، مغربی تہذیب نے یہ بتایا کہ نہیں، یہ جو بوڑھے اور بوڑھی ہوتی ہیں ان کی ہم کما حق کو خدمت نہیں کر پاتے، لہذا ایک ورلڈ ہاؤس کی ضرورت ہے جہاں پر یہ بوڑھے اور بوڑھی آرام کریں گی، وہیں بیٹھے رہے گی، اور گورنمنٹ اس کی دیکھ بھال کرے گی، گورنمنٹ اس کے کھانے کا بندوبست کرے گی. اتنی ذلیل ہو گئی، اتنی حقیر ہو گئی عورتیں. اور رسول اللہ نے تو کئی صحابی کو منع کیا کہ آپ کی ماں یا باپ میں سے کوئی زندہ ہے، تو کہا ہاں زندہ ہے. کہا آپ جہاد میں مت جاؤ، آپ کو جہاد کے میدان میں جانے کے، آپ چلے جاؤ گھر اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. اور اللہ کے رسول نے تو اس سے بھی بڑی بات کہہ دی کہ اگر میں نیت باندھ لوں اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے، ارے نیت باندھ لوں کس کا حق ادا کرنے، اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے میں اللہ اکبر کہہ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں اور میری ماں مجھے پکارے یا محمد، تو میں نماز توڑ کر محمد وہاں پہنچ جائے گا. اس سے بڑھ کے اور کیا حق بتائے گا؟ عورتوں کا اس سے بڑا مقام اور کیا بتایا جائے گا؟ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ اور ہماری دماغ میں، ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی، نہیں جی نماز توڑ کر غیر اللہ کا جواب دینا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. نماز کی حالت میں ہماری نواسے گردن پہ آ کے بیٹھ جانا، مسجد میں چھوٹے بچے کا آ جانا ہمارے یہاں بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. یہ جرم نہیں اللہ کے بندو، ہم نے بچوں کا ذہن بنانے سے ہم اس میں مخل ہیں، اس میں ڈسٹرب کرنے والے ہم ہیں کہ بچوں کو ہم مسجد سے دور رکھ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بچوں کو مسجد لانا چاہیے. اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر بچہ آ کر آگے کی صف میں کھڑا ہو جائے تو آپ اس کو ڈھکیل کر اس کو پیچھے نہیں کر سکتے. آپ آگے آ جائیں، بچوں کو پیچھے نہیں کر سکتے جبکہ بچہ پہلے آ چکا ہو. ارے بچوں کا ذہن بنایا جاتا ہے، مسجد سے تعلق قائم کیا جاتا ہے بچپن سے، 7 سال کی عمر سے، 10 سال کی 7 سال کی عمر سے. لیکن آج ہمارے یہاں کیا تصور قائم ہوا کہ بچے مسجد نہیں آنا، مسجد کے ذمہ دار غصے ہو جاتے ہیں. تو عورتوں کا مقام، اس میں سب سے بڑا مقام والدین کا، اس کے بعد دوسری عورت بیوی کا مقام. یہ من جملہ میں عورتوں کی باتیں کرنے لگا ہوں تو میرے بھائیوں ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری شادی کرنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ آپ نے سنا ہو کہ نہ سنا ہو اللہ جانے. حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ گھر میں تھی. اتنے میں کون آ گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ بھال کے لیے آ گئے. پوچھا کہ بہو خیریت تو ہے؟ ہاں خیریت. تو کہا کہ کیسا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ کھانا پینا، اسماعیل آپ کو دیکھ بھال کر رہے ہیں، کھانا پینا بندوبست ہے کہ نہیں؟ تو وہ جو پہلی بہو تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گھر والی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہو، وہ لے شکایت 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 شکایت. نہیں جی وہ گھر میں بہت تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، یہ ہے، وہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، ہم تو پریشانی جھیل جھیل کر بس بس ہو گیا ہے. یہ شکایت جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو کی سنی، چپ چاپ چلے گئے اور کہتے ہوئے گئے کہ جب اسماعیل آئے تو ان کو بولنا، وہ پوچھیں گے کہ کون آئے تھے تو کہہ دینا کہ آپ کے والد صاحب آئے تھے. اور اگر پوچھیں کہ کیا کیا بول کے گئے تو کہہ دینا کہ
تمہارے والد نے حکم دیا ہے کہ اپنی چوکھٹ بدل لینا، اپنی چوکھٹ بدل لینا۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام شام تک آئے تو بھانپ لیا کہ گھر میں کوئی آ کے گیا ہے۔ کہا کون آ کے گئے؟ تو کہا کہ ایک بہت خوبصورت بزرگ تھے، بہت عجیب و غریب انسان تھے، ایسا لگتا فرشتے تھے، وہ آ کر گئے اور بہت سا عجیب باتیں، اس نے حالات پوچھے کہ کیسا گزر بسر چل رہا ہے، کیا آرام ہے کہ، تو کہا کہ اور کیا کیا بولے، تو کہا کہ جاتے جاتے بولے کہ اسماعیل کو کہہ دینا کہ گھر کی چوکھٹ بدل لے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا آپ نے سمجھی کیا کہا؟ نہیں سمجھ میں آیا، گھر کی چوکھٹ بدلنے کا مطلب کیا نہیں سمجھ میں آیا؟ کہا کہ میرے والد نے کہا ہے کہ تم کو طلاق دے دوں اور میں دوسری شادی کر لوں۔ کہا اور کیا؟ تو جب اس نے تم کو حالات پوچھے تھے تو نے کیا کہی؟ میرے والد کو کیا جواب؟ تو کہا کہ میں نے یہی کہا کہ بہت حالات خراب ہیں، تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، روزی روٹی کا مشکل ہے، ایک ٹائم کی روٹی بھی صحیح طور پر میسر نہیں ہے، ایسی باتیں میں نے کہی۔ کہا کہ بنیادی وجہ یہی ہے، میرے والد نے تم کو طلاق دینے کو کہا، والد کا حکم۔ آج ہماری نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ باپ ماں اگر کہہ دے کہ بیٹے طلاق دے دے، تو میرا آج کا نوجوان کہتا ہے نہیں، باپ ماں جائے تو جائے بھاڑ میں، لیکن گھر والی ہماری رہنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی کہا، اسماعیل علیہ السلام نے فوراً عمل کیا، کہا کہ آپ کو طلاق ہے، چلی گئی وہ، عدت گزار کے چلی گئی۔ اچھا، اس کے بعد دوسری شادی ہوئی اسماعیل علیہ السلام کی، دوسری شادی ہوئی۔ پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام دیکھ بھال کے لیے آئے، بیٹے کے گھر آئے کہ کیا ہے حال احوال، پوچھو کیسا چل رہا ہے۔ تو آ کر دیکھا کہ دوسری بہو ہے، تو کہا کہ خیریت تو ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت اچھی ہوں۔ کہا کہ کیسا چل رہا ہے گزر بسر، کھانا پینا؟ کہا کہ بہت اچھا الحمدللہ، کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ نے جو جس حال میں رکھا ہے ہم اس حال میں اللہ کا شکر گزاری کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں۔ کہا اچھا اسماعیل کہاں گئے؟ کہا اسماعیل تو باہر گئے ہیں، ابھی تک شام تک آئیں گے۔ کہا جب شام کو آئے تو ان کو کہنا کہ گھر کی چوکھٹ کو سلامت رکھے، گھر کی چوکھٹ کو سلامت رکھے۔ شام کو اسماعیل علیہ السلام آئے تو کہا کہ کوئی آگے گیا؟ کہاں آگے گئے؟ کہ وہی اس سے پہلے بہت سال پہلے جو آئے تھے نا، کئی سال پہلے بزرگ آئے تھے۔ کہا کہ وہی آئے تھے، وہ تو میرے والد، آپ کے والد ہیں وہ؟ کہا مجھے معلوم نہیں آپ کے والد ہیں۔ کہا ہاں میرے والد ہیں، وہ ابراہیم نام ہے ان کا۔ کہا کیا کیا بولے وہ؟ تو کہا کہ جیسے ہی حال اور خبر خیریت پوچھے، میں نے کہا، میں بولی کہ الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے، بہت اچھا اللہ نے رکھا ہے، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرو۔ تو پھر وہ جاتے جاتے بولے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو سلامت رکھنا، اس چوکھٹ کو بدلنا نہیں۔ اس کا مطلب اسماعیل علیہ السلام نے بتایا کہ وہ کیا کہے آپ کو پتا؟ کہ نہیں معلوم، نہیں سمجھا۔ کہا کہ ہم میرے والد صاحب بولے ہیں کہ آپ کو کبھی بھی طلاق نہیں دینا۔ کیا سمجھا آپ؟ القصہ مختصر کیا سمجھا؟ اس میں یہ سمجھ میں آیا کہ گھر کی عورتیں کیسی ہونی چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کی بہو کا واقعہ۔ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وَبِمَا أَنفَقُوا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو ہزاروں لاکھوں سال پیچھے کا ہے، قرآن تو نازل ہوا 14-15 سال پیچھے۔ تو قرآن نے کیا کہا کہ گھر کی عورتیں یہ سمجھ لے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ عورتوں پر مرد حاکم رہیں گے، عورت گھر کے حاکم نہیں بنے گی، گھر کے مالک عورت نہیں بنے گی، مرد بنے گے،
مرد جو فیصلہ کرے گا، جو ڈیسیزن لے گا، اسی پر عمل کیا جائے گا. عورتوں کے فیصلے پر عمل نہیں کیا جائے گا الا ماشاء اللہ کوئی عورت عالمہ ہو اور تجربہ کار ہو تو اس کے فیصلے پر عمل کریں گے. کوئی عورت سمجھدار ہو، دیندار ہو، متقی ہو، تہجد گزار ہو تو اس کے فیصلے میں خیر ہوتا ہے. عام طور پر عورتوں کے فیصلے پر عمل کرنے میں نقصان ہوتا ہے، لیکن سب عورتیں ایسی نہیں ہوتی. تو قرآن کہتا ہے کہ آپ حاکم کیوں بنیں گے عورتوں پر؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ کی مرضی ہے جس کو حاکم بنا دے، جس کو محکوم بنا دے. اللہ کی مرضی ہے جس کو غلام بنا دے، جس کو آقا بنا دے. اللہ کی مرضی ہے جس کو مرد بنا دے، جس کو عورت بنا دے. آپ کو کیا اختیار ہے چون چرا کرنے کا؟ تو بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے ایک دوسرے پر فوقیت فضیلت دے دی. اسی لیے مسئلہ ہے کہ کسی کو اللہ نے خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو گڈا اور پست قد بنا دیا، کسی کو لمبا اور ہائٹڈ بنا دیا، جی کسی کو دبلا پتلا بنا دیا، کسی کو موٹا بنا دیا، کسی کو عالم بنا دیا، کسی کو جاہل بنا دیا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس پر ناز نہیں کر سکتے، یہ ایسی چیزیں ہیں جس پر فخر نہیں کر سکتے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جس پر تمنا اور آرزو نہیں کر سکتے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. ایک کو خوبصورت بنا دیا، ایک کو بدصورت بنا دیا، ایک کو لمبا بنا دیا، ایک کو چھوٹا بنا دیا. یہ اللہ کی مرضی ہے، آپ اس میں آرزو تمنا نہیں کرو. وَلَا تَتَمَنَّوْا بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. آپ تم تمنا نہیں کر سکتے، تم آرزو نہیں کر سکتے کہ اللہ نے مجھے خوبصورت کیوں نہیں بنایا، اللہ نے مجھے مالدار کیوں نہیں بنایا. اللہ نے جس کو چاہا مالدار بنا دیا. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. قرآن منع کیا ان چیزوں میں تمنا اور آرزو مت کرو. تو پہلی بات کہ آپ حاکم ہو گھر کے، آپ کے فیصلے پر گھر چلے گا. آپ گھر کے پی ایم ہو، آپ پرائم منسٹر ہو گھر کے، آپ کا فیصلہ مانا جائے گا. کیوں؟ اللہ نے آپ کو حاکم بنایا. دوسری وجہ کیا؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. آپ نے مال خرچ کیا ہے. شادی کرتے وقت جب آپ نے قبول کیا تھا تو آپ نے مہر دیا تھا، آپ نے مال خرچ کیا ہے. تو مال خرچ کرنے والا آپ حاکم ہو. تو آپ نے مال خرچ کیا، مہر ادا کیا، آپ حاکم، وہ محکوم. اس کے بعد جو قرآن کہتا ہے وہ سنو. اسماعیل علیہ السلام کی بیوی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہو کا قصہ سامنے رکھیے اور قرآن سنیے. فالصالحات قانتات. نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہو. فالصالحات قانتات. بہت سے لوگ حافظ ہیں اور بہت سے عالم بھی ہیں جی. فالصالحات قانتات. نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار. فرما برداری، شوہر کی فرما برداری جی، اللہ کی سب سے پہلے فرما برداری، اللہ کی سب سے پہلے فرما برداری. زطاعت نہ پیچد خرد مند شر. فارسی زبان ہندوستان کی نام و نشان ختم ہو گئی. اب اردو کو مٹانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے. فارسی کو تو دیا، دفن کر دیا نا، اب اردو کو بھی دفن کرنے کی سازشیں ہیں. تو میرے بھائیوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے کیا کہا؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں زطاعت نہ پیچد خرد مند سر کے بالائے طاعت نہ باشد ہنر. مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بوڑھا ہو کہ جوان ہو، اطاعت سے بڑھ کر کوئی ہنر نہیں. اطاعت اور فرما برداری سے بڑھ کر کوئی ہنر نہیں ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہو جو بیٹا باپ کا کہنا نہ مانے وہ اطاعت گزار ہے کہ نافرمان ہے. کتنا ہی بڑا باپ ہو، کتنا ہی ہمت اور حوصلہ والا باپ ہو، وہ ایسے بیٹے کو ناپسند کرتا ہے جو بیٹا باپ کا نہ مانتا ہو. کیوں؟ کہ اطاعت نہیں ہے. اور ہر وہ بیوی اور عورت جو شوہر کی فرما بردار نہ ہو
چاہے وہ شوہر کیسا ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، وہ اس بیوی کی محبت اس شوہر کے دل میں کیوں؟ ایک ہنر اس کے اندر نہیں، وہ ہنر کون سا ہے؟ اطاعت۔ اولاد کو، چاہے اولاد بیٹا ہو چاہے اولاد بیٹی ہو، اس کو یہ ہنر آپ یقیناً اور ضرور سکھاؤ۔ کون سا ہنر؟ اطاعت۔ آپ انجینئرنگ سکھاؤ، ڈاکٹریٹ سکھاؤ، عالم اور مفتی بناؤ، لیکن اطاعت ضرور سکھاؤ۔ آج ہمارے سماج اور ہمارے گھروں میں جو جتنی خرابیاں ہیں، جتنے فسادات ہیں، جتنی بگاڑ ہیں، جتنی محبتیں دور ہو چکی ہیں، اس میں سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ہے اطاعت کا نہ ہونا، نافرمانی کا زیادہ ہونا۔ بیوی کے اندر ماننے کی صلاحیت نہیں، بچوں کے اندر اطاعت نہیں۔ ہاں تو قرآن کہتا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، اطاعت ہونی چاہیے، فرما برداری ہونی۔ یہ پہلی صفت بیان کی ہے قرآن نے، عورت کیسی ہو، عورت کیسی ہو، تو عورت فرما بردار ہو۔ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعتاً نے لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک مرد اور ایک عورت جو نافرمان ہو، نافرمان ہو، سب سے پہلے اللہ کی نافرمان ہو، بعد میں غیر اللہ اور شوہر اور باپ کی نافرمان ہو، تو ایک نافرمان اور بے نمازی عورت کی نحوست 40 گھروں تک پہنچتی ہے۔ کتنے گھروں تک پہنچتی ہے؟ 40 گھروں تک۔ ایک گھر میں ایک عورت بے نمازی ہے، نافرمان ہے، اللہ کی نافرمانی، شوہر کی نافرمانی، اس عورت کی نحوست 40 گھر دائیں بائیں، 40 گھر آگے پیچھے اس کی نحوست پھیلے گی۔ ان کو نہیں پتا کہ میری نحوست پورے محلے میں پھیل رہی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ کوے میں نحوست، یہ کہتی ہے الو میں نحوست، اور یہ کہتی ہے شوہر میں نحوست، یہ کہتی ہے بولو نا بلی میں نحوست، اور اس کے لیے جا نحوست تو سب سے نحوست کا ذخیرہ اور سرچشمہ تو ہے کہ تو بے نمازی ہے، اللہ کی نافرمان ہے، شوہر کی نافرمان ہے، اور شوہر بھی اگر بے نمازی ہے تو اس کی بھی نحوست 40 گھر آگے پیچھے دائیں بائیں۔ اور جس قبرستان میں بے نمازی مرد عورت کو دفن کیا جائے گا، اس قبرستان کے سارے مردے اس سے پناہ مانگیں۔ اسی لیے تو کہا اطاعت سے بڑھ کر کوئی ہنر نہیں۔ میرے بھائیوں وقت ہو گیا، آپ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو جس طرح چاہو، جتنی محنت چاہے، یہ ہنر ضرور سکھاؤ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔